بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ آج القراءۃ الراشدہ میں ہمارا تیسرا سبق ہے، جس میں ہم پہلے سبق کا تیسرا حصہ پڑھیں گے۔ آئیے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ وَأَمْكُثُ فِي الْمَدْرَسَةِ 6 ساعات وَأَسْمَعُ الدُّرُوسَ بِنَشَاطٍ وَرَغْبَةٍ۔ وَأَمْكُثُ اور میں ٹھہرتا ہوں فی المدرسۃ مدرسہ میں 6 ساعات 6 گھنٹے۔ وَأَمْكُثُ فِي الْمَدْرَسَةِ 6 ساعات اور میں مدرسے میں 6 گھنٹے ٹھہرتا ہوں۔ وَأَسْمَعُ اور میں سنتا ہوں الدروس اسباق کو بنشاط ورغبۃ خوشی اور رغبت کے ساتھ۔ وَأَسْمَعُ الدروس بنشاط ورغبۃ اور اسباق کو خوشی اور رغبت سے سنتا ہوں۔ اب یہاں پر امکثو صیغہ واحد مذکر و مؤنث متکلم پہلے مضارع معلوم، اسباب نصر ینصرو، جیسے مکث یمکث مکثاً بمعنی ٹھہرنا اقامت کرنا، اور 7 اقسام میں سے یہ صحیح ہے کیونکہ اس کے فا عین یا لام کلمہ کے مقابلے میں حرف علت موجود نہیں ہے۔ ساعات بمعنی لمحے اور گھنٹے، اور واحد اس کا ساعتن ہے۔ اسمع صیغہ واحد مذکر و مؤنث متکلم پہلے مضارع معلوم، اسباب سمع یسمع بمعنی سننا، اور 7 اقسام میں سے یہ صحیح ہے۔ الدروس اس کا مفرد ہے درسن بمعنی سبق۔ النشاطی مصدر ہے باب سمع یسمع سے، جیسے نشط ینشط نشاطا بمعنی حشاش بشاش ہونا، پرشوق ہونا، اور 7 اقسام میں سے یہ صحیح ہے۔ جبکہ باب ضرب یضرب سے اس کا معنی ہے عبور کرنا، نکلنا۔ رغبت مصدر ہے باب سمع یسمع سے، جیسے رغب یرغب رغبتا بمعنی چاہنا، خواہش کرنا۔ وَأَمْكُثُ فِي الْمَدْرَسَةِ 6 ساعات اور میں مدرسے میں 6 گھنٹے ٹھہرتا ہوں۔ وَأَسْمَعُ الدُّرُوسَ بِنَشَاطٍ وَرَغْبَةٍ اور اسباق خوشی اور رغبت سے سنتا ہوں۔ آئیے اب ان کی ترکیب کر لیتے ہیں۔ وَأَمْكُثُ واو عاطفہ، أَمْكُثُ صیغہ واحد متکلم پہلے مضارع معلوم، اور اس میں انا ضمیر مستتر واجب الاستتار اس کا فاعل۔ فی المدرسۃ جار مجرور مل کر ظرف لا متعلق ہوا امکث فعل کے ساتھ۔ 6 ساعات 6 ممیز مضاف، ساعات تمییز مضاف الیہ، پھر مضاف الیہ مل کر یہ مفعول فیہ ہوا امکث فعل کے لیے، پھر فعل اپنے فاعل متعلق اور مفعول فیہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اس کے بعد واو عاطفہ، اسمع صیغہ واحد متکلم پہلے مضارع معلوم، اور اس میں انا ضمیر مستتر واجب الاستتار اس کا فاعل۔ الدروس منصوب بالفتح لفظاً اس کے لیے مفعول بہ، الدروس مفعول بہ ہوا اسمع فعل کے لیے۔ بنشاط با جارہ، نشاط ورغبۃ، نشاط مجرور بالکسر لفظاً معطوف علیہ، اس کے بعد واو عاطفہ، رغبۃ معطوف، پھر معطوف علیہ اور معطوف مل کر یہ مجرور ہوا ما قبل با جارہ کے لیے، پھر جار مجرور مل کر ظرف لا متعلق ہوا اسمع فعل کے ساتھ۔ اسمع فعل اپنے ضمیر فاعل مفعول بہ اور متعلق کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں سبق میں۔ وَأَجْلِسُ بِأَدَبٍ وَسَكِينَةٍ حَتَّى إِذَا انْتَهَى الْوَقْتُ وَضُرِبَ الْجَرَسُ خَرَجْتُ مِنَ الْمَدْرَسَةِ وَرَجَعْتُ إِلَى الْبَيْتِ۔ وَأَجْلِسُ
اور میں بیٹھتا ہوں بِأَدَبٍ وَسَكِينَةٍ ادب و سکون کے ساتھ، حَتَّى إِذَا انْتَهَى الْوَقْتُ یہاں تک کہ جب وقت ختم ہو جاتا ہے، وَضُرِبَ الْجَرَسُ اور گھنٹی بجتی ہے، خرجت من المدرسة میں مدرسہ سے نکلتا ہوں، ورجعت إلى البيت اور گھر واپس آتا ہوں۔ اب یہاں پر اجلسو صیغہ واحد متکلم، پہلے مضارع معلوم، اسباب ضرب یضربو، جیسے جلس یجلسو جلوسا، اور اس کا معنی ہے بیٹھنا، اور 7 اقسام میں سے یہ صحیح ہے۔ ادبن یہ مصدر ہے اسباب کرم یکرمو، جیسے ادب یادبو ادبن بمعنی با ادب ہونا، اور 7 اقسام میں سے یہ محمود الفا ہے، کیونکہ اس کے فا کلمہ کے مقابلے میں حمزہ آیا ہوا ہے۔ سکینتن سکون اور اطمینان کو کہتے ہیں۔ انتہا سیاہ واحد مذکر غائب، پہلے ماضی معلوم، اسباب افتعال، جیسے انتہا ینتہی انتہاءً بمعنی انتہا کو پہنچنا، ختم ہو جانا۔ انتہا اصل میں انتہایا بروزن افتعال تھا، یا متحرک ماقبل مفتوح تھا تو یا کو الف سے تبدیل کر دیا تو انتہا ہو گیا۔ ضربا صیغہ واحد مذکر غائب، فعل ماضی مجہول، اسباب ضرب یضربو بمعنی مارنا، مثال بیان کرنا۔ ضربا بشیء کسی چیز کو بجانا۔ الجرسو گھنٹی اور گھڑیال کو کہتے ہیں، اور جمع اس کی اجراسن آتی ہے۔ خرجتو صیغہ واحد مذکر و مؤنث متکلم، پہلے ماضی معلوم، اسباب نصر ینصرو، جیسے خرج یخرج خروجا بمعنی نکلنا، اور 7 اقسام میں سے یہ صحیح ہے۔ آئیے اب ان جملوں کی ترکیب کرتے ہیں۔ وَأَجْلِسُ واو عاطفہ، اجلسو صیغہ واحد متکلم، پہلے مضارع معلوم، اور انا ضمیر مستتر واجب الاستتار اس کا فاعل۔ بِأَدَبٍ با جارہ، ادب معطوف علیہ، واو عاطفہ، اور سکینت معطوف، پھر معطوف علیہ اور معطوف مل کر یہ مجرور ہوا با جارہ کے لیے، جار مجرور مل کر یہ متعلق اول ہوا اجلسو فعل کے لیے، حتی جارہ انتہائی آیت کے لیے، اذا شرطیہ، انتہا الوقت، انتہا فعل، اور الوقت اس کے لیے فاعل، پھر فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، کیونکہ اس کے بعد واو عاطفہ ہے۔ ضرب الجرس، ضرب فعل مجہول، الجرس نائب الفاعل، پھر فعل اپنے نائب الفاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ اور معطوف مل کر یہ شرط ہوا۔ آگے جا کر خرج تو فعل، اور اس میں تو ضمیری بارز، ضمیری مرفوع متصل، مرفوع محلن ہو کے اس کا فاعل، من المدرسۃ جار مجرور مل کر متعلق ہوا خرج تو فعل کے ساتھ، فعل اپنے ضمیر فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، کیونکہ اس کے بعد وہ عاطفہ ہے۔ رجعت فعل، اور اس میں تو ضمیر مرفوع متصل، ضمیر بارز اس کے لیے فاعل، الی البیت جار مجرور مل کر متعلق ہوا رجعت فعل کے ساتھ، رجعت فعل اپنے ضمیر فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، پھر معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جزا، پھر شرط اور جزا مل کر بطاویل مفرد مجرور ہوا حتی جارہ کے لیے، جار مجرور مل کر یہ متعلق ثانی ہوا اجلسو فعل کے لیے، اجلسو فعل اپنے فاعل اور دونوں متعلقین سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ آئیے سبق میں آگے بڑھتے ہیں۔ ولا اقرأ بعد صلاة العصر الى المغرب وفي بعض الايام امكث في البيت۔ ولا اقرأ
اور میں سبق نہیں پڑھتا بعد صلاۃ العصر نماز عصر کے بعد الی المغرب مغرب تک، ولا اقرأ بعد صلاۃ العصر الی المغرب اور میں نماز عصر سے مغرب تک سبق نہیں پڑھتا، وفی بعض الایام اور بعض اوقات امکث فی البیت میں گھر میں رہتا ہوں، وفی بعض الایام امکث فی البیت اور بعض اوقات میں گھر میں رہتا ہوں۔ اب یہاں پر لا اقرأ صیغہ واحد مذکر و مؤنث متکلم، پہلے مضارع منفی معلوم، اسباب فتح یفتح، جیسے قرأ یقرأ قراءۃ بمعنی پڑھنا، اور 7 اقسام میں سے یہ محموز اللام ہے کیونکہ اس کے لام کلمہ کے مقابلے میں حمزہ آیا ہوا ہے۔ بعد بمعنی پیچھے اور بعد، یہ ظرف زمان ہے اور یہ لازم الاضافت ہے۔ اگر اضافت کی نیت ہو تو مبنی بر ضمہ ہوتا ہے، جیسے اما بعدوں میں۔ العصر دن کا آخری حصہ، آفتاب سرخ ہونے تک کا زمانہ، اور جمع اس کی عصور آتی ہے۔ اس کے دیگر معانی ہیں زمانہ، عرصہ، وقت، دور وغیرہ۔ ایک لفظ ہے الغسر بمعنی پناہ گاہ، نجات کی جگہ۔ ایک اور لفظ ہے الغسر بمعنی پناہ گاہ، گرد و غبار۔ پھر باب ضرب یضرب سے عصر یعصر عصرا بمعنی نچوڑنا، رس نکالنا۔ العصر الآلی بمعنی مشینی دور۔ عصر الذرۃ بمعنی ایٹمی دور۔ العصری بمعنی موجودہ دور کا، نیا، ماڈرن، اپ ٹو ڈیٹ۔ مغرب یہ ظرف مکان ہے بمعنی شام، اور اس کے علاوہ یہ سمت کا نام بھی ہے۔ پھر باب نصر ینصر سے غرب یغرب غروبا بمعنی سورج کا ڈوب جانا، اور باب سمع یسمع سے غرب یغرب غربا بمعنی سیاہ ہو جانا، اور باب کرم یکرم سے غرب یغرب غرابتا بمعنی بے وطن ہونا، پردیسی ہونا۔ آئیے اب ان جملوں کی ترکیب کرتے ہیں۔ واو عاطفہ، لا اقرأ سیاہ واحد متکلم پہلے مضارع منفی معلوم، اور اس میں انا ضمیر مستتر واجب الاستتار اس کا فاعل۔ پھر آگے جا کر بعد ظرف ہے مضاف، صلاۃ العصر مضاف مضاف الیہ مل کر مضاف الیہ ہوا پھر سے بعد مضاف کے لیے، پھر مضاف اور مضاف الیہ مل کر یہ مفعول فیہ ہوا، مفعول فیہ ہوا لا اقرأ فعل کے لیے۔ الی المغربی، الی جار، المغربی مجرور، جار مجرور مل کر یہ متعلق ہوا لا اقرأ فعل کے ساتھ۔ پھر فعل اپنے فاعل، مفعول فیہ اور متعلق کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ پھر آگے جا کر وہ عاطفہ، فی جارہ، بعض الایام مضاف مضاف الیہ مل کر مجرور، پھر جار مجرور مل کر متعلق مقدم ہوا امکث فعل کے لیے۔ امکث سیاہ واحد متکلم پہلے مضارع معلوم، اور اس میں انا ضمیر مستتر واجب الاستتار اس کا فاعل۔ پھر آگے جا کر فی البیت، جار مجرور مل کر متعلق مؤخر ہوا امکث فعل کے لیے۔ امکث فعل اپنے ضمیر فاعل اور دونوں متعلقین سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ آئیے سبق میں آگے بڑھتے ہیں۔ وفی بعض الایام اذهب الى السوق واشتری حوائج البیت۔ وفی بعض الایام اور بعض اوقات اذهب الى السوق میں بازار چلا جاتا ہوں، واشتری اور خریدتا ہوں،
حوائج البیت گھریلو ضروریات، اور بعض اوقات گھریلو ضروریات خریدنے کے لیے بازار چلا جاتا ہوں۔ اب یہاں پر اذهب سیاہ واحد مذکر و مؤنث متکلم، پہلے مضارع معلوم، اسباب فتح یفتح، جیسے ذهب یذهب ذهابا و ذهوبا بمعنی جانا گزرنا، اور 7 اقسام میں سے یہ صحیح ہے۔ السوق بمعنی بازار، اور اس کی جمع اسواق آتی ہے۔ اشتری سیاہ واحد مذکر و مؤنث متکلم، فعل مضارع معلوم، از باب افتعال، جیسے اشترا یشتری اشتراء بمعنی خریدنا بیچنا، اور یہ ازداد میں سے ہے۔ پھر 7 اقسام میں سے یہ ناقص یائی ہے، کیونکہ اس کے لام کلمہ کے مقابلے میں حرف علت یا موجود ہے۔ پھر اشتری، یہ اصل میں اشتریو تھا، پر وزن افتعلو، یا مضموم ما قبل مکسور تھا، تو یا کی حرکت دشوار سمجھ کر حذف کر دی تو اشتری ہو گیا۔ حوائجہ، یہ جمع ہے حاجتن کی، اور حاجتن کا معنی ہے ضرورت اور حاجت۔ پھر باب نصر ینصرو سے حاج یحوج حوجن بمعنی ضرورت مند ہونا، غریب ہونا۔ آئیے اب اس کی ترکیب کرتے ہیں۔ فی جارہ بعض الایام، مضاف مضاف الیہ مل کر مجرور، جار مجرور مل کر متعلق مقدم ہوا اذهب فعل کے ساتھ۔ اذهب سیغہ واحد متکلم، پہلے مضارع معلوم، اور اس میں انا ضمیر مستتر واجب الاستتار اس کا فاعل۔ آگے جا کر الی السوق جار مجرور مل کر متعلق مؤخر ہوا اذهب فعل کے لیے۔ پھر اذهب فعل اپنے ضمیر فاعل اور دونوں متعلقین سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ پھر آگے جا کر واو عاطفہ، اشتری سیاہ واحد متکلم، پہلے مضارع معلوم، اور اس میں انا ضمیر مستتر واجب الاستتار اس کا فاعل۔ حوائج منصوب بالفتح لفظا مضاف، البیت مجرور بالکسر لفظا مضاف الیہ۔ پھر مضاف اور مضاف الیہ مل کر یہ مفعول بھی ہوا اشتری فعل کے لیے۔ پھر فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ آئیے سبق میں آگے بڑھتے ہیں۔ وفی بعض الایام اخرج مع ابی او اخی الى بعض الاقارب او العب مع اخوتی و اصدقائی۔ وفی بعض الایام، اور بعض اوقات، اخرج میں نکل جاتا ہوں، میں نکلتا ہوں، مع ابی اپنے باپ کے ساتھ، او اخی یا اپنے بھائی کے ساتھ، الی بعض الاقارب بعض رشتہ داروں کے ہاں، او العب یا پھر میں کھیلتا ہوں، مع اخوتی اپنے بھائیوں کے ساتھ، و اصدقائی اور دوستوں کے ساتھ۔ اب یہاں پر اقارب مفرد اس کا اقرب ہے بمعنی قریب نزدیک۔ پھر باب کرم یکرمو سے قرب یقرب قرابتن و قربن و قربتن و قربا و مقربتن بمعنی قریب ہونا، اور باب نصر ینصرو سے قرب یقرب قربن بمعنی تلوار کے لیے میان تیار کرنا یا تلوار کو میان میں داخل کرنا، اور باب سمع یسمعو سے قرب یقرب قربن و قربانا بمعنی کسی چیز سے قریب اور نزدیک ہونا، لگ جانا۔ العب صیغہ واحد مذکر و مؤنث متکلم، فعل مضارع معلوم، اسباب سمع یسمعو، جیسے لعب یلعب لعبا بمعنی کھیلنا مزاح کرنا، اور 7 اقسام میں سے صحیح ہے۔ اخوتن مفرد اس کا اخن ہے
بمعنی بائی۔ کہاوت ہے رب اخن لکا لم تلدہ امک، کوئی بھائی ایسا ہوتا ہے جس کو تمہاری ماں نے جنم نہیں دیا ہے، یعنی نسبی بھائی تو نہیں لیکن تعلق بھائی جیسا ہے۔ اصدقائی مفرد صدیقن ہے بمعنی دوست۔ آئیے اب اس کی ترکیب کر لیتے ہیں۔ فی بعض الایام، فی جارہ، بعض الایام مضاف مضاف الیہ مل کر مجرور، پھر جار مجرور مل کر یہ متعلق مقدم ہوا اخرج و فعل کے لیے۔ اخرج و فعل مضارع معلوم سیاہ واحد متکلم کا، اور اس میں انا ضمیر مستتر واجب الاستتار اس کا فاعل، پھر آگے جا کر مغا ظرف مضاف، ابھی مضاف مضاف الیہ مل کر معطوف علیہ کیونکہ اس کے بعد او عاطفہ ہے، اور اخی جو ہے یہاں پر بھی یا متکلم کی طرف اضافت ہوئی ہے تو مضاف مضاف الیہ مل کر یہ معطوف ہو جائے گی ما قبل کے معطوف علیہ کے لیے، پھر معطوف علیہ اور معطوف مل کر یہ مضاف الیہ ہوا مغا مضاف کے لیے، پھر مضاف مضاف الیہ مل کر یہ مفعول فیہ ہوا اخرج فعل کے لیے۔ آگے جا کر الا جارہ، بعض الاقارب مضاف مضاف الیہ مل کر مجرور، پھر جار مجرور مل کر یہ متعلق ہوا اخرج فعل کے ساتھ۔ اخرج فعل اپنے ضمیر فاعل مفعول فیہ اور دونوں متعلقین جو کہ ایک مقدم ہے اور ایک مؤخر ہے ان کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ او الغب مع اخوتی و اصدقائی، او عاطفہ، الغب صیغہ واحد متکلم فعل مضارع معلوم، اور انا اس میں ضمیر مستتر واجب الاستتار اس کا فاعل، مع مضاف، اخوتی مضاف مضاف الیہ مل کر معطوف علیہ و عاطفہ، اصدقائی مضاف مضاف الیہ مل کر معطوف، پھر معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ مضاف الیہ ہوا مع مضاف کے لیے، مضاف اور مضاف الیہ مل کر یہ مفعول فیہ ہوا الغب فعل کے لیے۔ الغب فعل اپنے ضمیر فاعل اور مفعول فیہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔